بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت نہم کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں. بیٹا آن لائن کلاسز کے اندر جو انسٹرکشن آپ کو ڈیلی بیس پر دی جاتی ہیں، ہوم ورک جو دیا جاتا ہے، وہ آپ نے اسکول کے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق لا کر جمع بھی کروانا ہے. اور جو بچے اپنا ہوم ورک جمع نہیں کرواتے تو ویکلی جو اسائنمنٹس جمع کروانے کے مارکس ہیں ان کے نہیں لگائے جاتے، اس لیے ان کو فائنل ایگزام کے اندر فیل ڈکلیئر کیا جائے گا. اس لیے بیٹا جو انسٹرکشن دی جاتی ہیں، جو ہوم ورک دیا جاتا ہے، وہ ود ان ٹائم آپ لا کر یہاں پر جمع کروا دیا کریں. اب آ جاتے ہیں بیٹا ہم آج کے لیکچر کی جانب، آج کے سبق کی جانب. تو بیٹا آپ کے سامنے جو آج کے ہمارے شاعر ہیں بہادر شاہ ظفر، ان کا نام لکھا ہوا ہے. آج ہم بہادر شاہ ظفر کا تعارف اور ان کی غزل پڑھیں گے. تو بیٹا بہادر شاہ ظفر، ظفر کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، تو ظفر تخلص ہے. ظفر کیا ہے؟ تخلص ہے. اور ان کا پورا نام ابو المظفر. یہ جو ابو المظفر ہوتا ہے یا ابو تراب ہوتا ہے یا ابو محمد ہوتا ہے، یہ جو ابو لکھا ہوتا ہے ساتھ میں، اس کے ساتھ جو نام لکھا ہوتا ہے، یہ کنیت کہلاتی ہے. تو شاعر کی کنیت ابو المظفر ہے. شاعر کی کنیت کیا ہے؟ ابو المظفر ہے. اس کو آپ انڈر لائن کر لیں اور اپنے پاس کاپی رکھیں اور پین رکھیں، اور جو جو چیزیں بتا رہا ہوں وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. ابو المظفر کنیت ہے. سراج الدین یہ جو ہے ان کا لقب ہے. سراج الدین کیا ہے؟ لقب ہے. اور محمد بہادر شاہ ان کا نام ہے. محمد بہادر شاہ ثانی. محمد بہادر شاہ ثانی ان کا نام ہے. تو نام کے اندر ہم نے 3 چیزوں کو ڈسکس کیا: ابو المظفر کنیت، سراج الدین لقب، اور محمد بہادر شاہ ان کا نام ہے. تو بہادر شاہ ظفر جو ہیں یہ کب پیدا ہوئے، کہاں پر پیدا ہوئے، یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. پیدائش 1775 دہلی میں پیدا ہوئے. 1775 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور وفات 7 نومبر سن 1862، ٹھیک ہے، 1862، ٹھیک ہے، 7 نومبر 1862 کو رنگون میں ان کا انتقال ہوا. برما کا شہر جو ہے رنگون، اس میں ان کا انتقال ہوا. تو اب تک جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی، دیکھیں بہادر شاہ ظفر آج کے ہمارے شاعر ہیں اور اسی نام سے مشہور ہیں. ظفر ان کا تخلص ہے، اس لیے ہم نے اس کو انڈر لائن کر دیا. ابو المظفر کنیت ہے، سراج الدین نام ہے، اور محمد بہادر شاہ ثانی ان کا، سراج الدین لقب ہے، ٹھیک ہے، اور محمد بہادر شاہ ان کا نام ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں تخت نشینی. یہ بادشاہ کب بنے؟ تو 30 ستمبر 1837 کو یہ تخت نشین ہوئے. بادشاہت انہیں ملی اپنے والد سے. اپنے والد سے انہیں بادشاہت ملی کب؟ 30 ستمبر 1837. تو ٹوٹل انہوں نے 25 سال تک بادشاہت کی ہے. لیکن ان کی بادشاہت ایسی تھی جو نہ ہونے کے برابر. ہمایوں کے زمانے سے شروع ہونے والا مغلیہ خاندان، جس نے بر صغیر پر، پورے ہندوستان پر حکومت کی. ہمایوں، پھر اس کے بعد آپ نے ہسٹری کے اندر پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، تمام بادشاہوں کو، اسپیشلی اکبر کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، شاہ جہان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، جہانگیر کے بارے میں پڑھتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ سارے بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں یہ مغلیہ خاندان کے بادشاہ تھے، اور یہ میں نے ابتدائی بادشاہوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. اور یہ بہادر شاہ ظفر جو ہیں ان کے بارے میں ایک اور چیز بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے. اس کے بعد مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی. اب بھی ان کی اولادیں موجود ہیں جو اپنے آپ کو شہزادے اور بادشاہ تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. چلیں تھوڑا سا ان کی ہسٹری کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈیٹیل میں جاتے ہیں.
ان کے اساتذہ فن میں یا شاعری میں جو ان کے اساتذہ تھے وہ شاہ نصیر اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور شیخ ابراہیم ذوق تخلص تھا، ان کا نام کیا تھا؟ شیخ ابراہیم۔ ان کی غالب کے ساتھ بنتی بھی نہیں تھی، اور جب یہ فوت ہو گئے تو ان کے فوت ہونے کے بعد غالب کو بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد تسلیم کر لیا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ بہادر شاہ ظفر نے کتنے بڑے بڑے اساتذہ سے فیض حاصل کیا ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق ان کا نام پورا لکھ لیں، شاہ نصیر اور مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ 3 بڑی شخصیات ہیں جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت ان کی بادشاہت صرف دلی کے اندر رہ گئی تھی۔ دلی کے جو شاہی قلعہ ہے اس کے اوپر وہ بادشاہت کرتے تھے، باقی پورے ہندوستان پر 1803 کے بعد انگریز قابض ہو چکا تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی جب انگریز کے خلاف لڑی گئی تو جب بہادر شاہ ظفر انگریز کے مقابلے پر لڑنے کے لیے باہر نکلے تو عوام نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ عوام نے ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، اور ان کے اوپر اضافی ٹیکس لگا دیے گئے تھے، ان کے اوپر جبر اور ظلم کیا جاتا تھا، اناج بازاروں سے غائب ہو چکا تھا، عوام کو کوئی بھی ریلیف نہیں دی جا رہی تھی، سہولت نہیں دی جا رہی تھی، اس لیے عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ مجاہدین نے بھرپور محنت کی، کوشش کی، لیکن انگریز کے مقابلے میں وہ پسپا ہو گئے اور مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں شکست۔ جب مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہو گئی تو بہادر شاہ ظفر جو ہیں انہیں بھی انگریز نے قید کر لیا۔ پہلے تو ان کے گھر میں انہیں قید کر دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں وہاں سے دہلی سے بھیج دیا گیا 17 اکتوبر سن 1858 کو۔ 17 اکتوبر سن 1858 کو میں نے سامنے آپ کے لکھا بھی ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ 17 اکتوبر سن 1858 کو انہیں قید کر کے برما کے شہر رنگون بھیج دیا گیا۔ کہاں بھیج دیا گیا جی؟ برما کے شہر رنگون میں بھیج دیا گیا، اور وہاں پر جو اس وقت عمل درآمد کرنے والا جو انگریزی فوج کا کیپٹن تھا اس کا نام تھا نیلسن ڈیوس۔ نیلسن ڈیوس جو تھا وہ اس وقت برما کا جو شہر رنگون ہے اس کا حاکم تھا۔ اس نے وہاں پر انہیں اپنی تحویل میں لے لیا، اور جب جیل لے کر جانے لگے تو انہیں یہ شرم محسوس ہوئی کہ ایک بادشاہ ہے، نام کا صحیح لیکن بادشاہ تو ہے، اسے جیل میں نہ رکھا جائے۔ تو اس نے سوچنے کے بعد آخر اسے سب سے بہتر جگہ اپنے گھر کا جو گیراج ہوتا ہے گاڑیاں کھڑے کرنے کا، یا اس وقت کے اعتبار سے اگر گھوڑا گاڑی وغیرہ باندھنے کا جو جگہ تھی وہاں پر اسے بہادر شاہ ظفر کو لے جا کر رکھ دیا۔ یعنی گندی سی جگہ تھی جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی، اور بہادر شاہ ظفر اسی گیراج کے اندر پڑے رہتے تھے۔ اور جب یہ بہادر شاہ ظفر دلی سے رنگون گئے تھے اس وقت ان کے ساتھ 35 افراد ان کے گھرانے کے تھے، 35 افراد ان کے گھرانے کے تھے، اور یہ 4 سال تک اسی گیراج کے اندر قید رہے، نظر بند رہے، اور اس کے بعد 7 نومبر سن 1862 کو ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی خادمہ دوڑی ہوئی گئی اور کیپٹن نیلسن کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ اندر سے دربان آیا، اس نے کہا کہ اس وقت صاحب مصروف ہیں، اور جب وہ باہر آئے تو یہ رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ وہ اس کے ساتھ اور آ کر دیکھا تو بہادر شاہ ظفر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اس نے کہا کہ چلیں ان کی کفن دفن کا انتظام کریں، اور کفن دفن کے لیے جب انتظام کے لیے دیکھا گیا تو وہ ملک جس کے اوپر ان کے آباء و اجداد حکومت کیا کرتے تھے اس میں 2 گز زمین بھی بہادر شاہ ظفر کے دفن کے لیے نہیں تھی۔ تو نیلسن نے وہی جگہ جو حکومت نے انہیں دی تھی اسی کے اندر ان کی قبر بنانے کا حکم دیا،
اب جب قبر بنائی گئی تو قبر بناتے وقت صرف 2 آدمی ان کو جاننے والے موجود تھے. ایک تو ان کا بیٹا تھا شہزادہ، اور دوسرے ان کے استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی صاحب تھے. انہوں نے ان کو کفن پہنایا، غسل دیا اور اس کے بعد انہیں دفن کر دیا. حافظ محمد ابراہیم دہلوی کہتے ہیں کہ جب میں بہادر شاہ ظفر کو دفن کر رہا تھا تو میرے سامنے 30 ستمبر 1837 کا وہ دن آیا جب یہ تخت نشین ہو رہے تھے، اور لاکھوں افراد آئے ہوئے تھے انہیں تخت نشین ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے. اور آج جب انہیں موت آئی تو اس وقت انہیں دیکھنے کے لیے کوئی شخص بھی نہیں تھا. اور جب انہیں دفن کر دیا تو ان کی قبر پر کھڑے ہو کر شیخ جو حافظ محمد ابراہیم ان کے استاد تھے، انہوں نے سورہ توبہ کی ایسی تلاوت کی، سحرانگیز آواز میں اور دردناک آواز میں ایسی تلاوت کی کہ جو کیپٹن نیلسن انگریز کھڑا ہوا تھا وہ بھی رونے لگا. اور اس نے آخر میں سلام پیش کیا بہادر شاہ ظفر کو اور وہاں سے چلا گیا. اس طرح سے یہ شخص اس دنیا سے جہان فانی سے رخصت ہوا جو اپنے آپ کو بادشاہ کہا کرتا تھا. تو اب بیٹا آ جاتے ہیں ہم اپنی کتاب کی طرف کہ کتاب کے اندر ہمارے جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے کس خوبصورت انداز میں بہادر شاہ ظفر کا انٹروڈکشن پیش کیا ہے. تو بیٹا دیکھتے ہیں بہادر شاہ ظفر. ولادت جو ہے آپ نے پہلے لکھی بھی ہے، اب بک کے اندر انڈر لائن کر لیں، یہ آبجیکٹیو ہے 1775 انڈر لائن آبجیکٹیو نمبر 1. اس کے بعد وفات میں نے آپ کو بتایا، ساتھ میں ڈیٹ بھی بتا دی کہ کون سی ڈیٹ کو ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ ڈیٹ بھی آپ ساتھ لکھ لیں 7 نومبر. کون سی ڈیٹ ہے؟ 7 نومبر سن 1862 کو ان کا انتقال ہوا. یہ بھی آبجیکٹیو ہے. ابو المظفر میں نے اوپر لکھا ہے کنیت ہے، ٹھیک ہے جی. سراج الدین ان کا لقب ہے، اور محمد بہادر شاہ ثانی ان کا نام ہے، اور تخلص ظفر تھا. یہ بھی آپ انڈر لائن کر لیں، یہ بھی آبجیکٹیو ہے. دہلی میں پیدا ہوئے، دہلی کو بھی انڈر لائن کریں، یہ بھی آبجیکٹیو ہے. ان کے والد کا نام، ٹھیک ہے جی، اکبر شاہ ثانی تھا. انڈر لائن، والد کا نام کیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی تھا. ان کی تربیت قلعہ معلیٰ کے صاف ستھرے ماحول میں ہوئی، ٹھیک ہے. یہ وہ قلعہ ہے جس کے اندر تقریباً 10,000 کے قریب آدمی جنگ آزادی کے وقت اندر جمع ہوئے تھے، اتنا بڑا تھا. اور بہترین اساتذہ سے فیض اٹھانے کا موقع ملا. فیض کہتے ہیں فائدے کو، ٹھیک ہے. اساتذہ استاذ کی جمع ہے، تو بہترین اساتذہ سے فیض اٹھانے کا موقع ملا. وہ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے. یہ بھی آبجیکٹیو آتا ہے کہ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ کون تھے؟ تو بہادر شاہ ظفر تھے. بادشاہت اس وقت ملی جب مغلیہ خاندان اپنا وقار کھو چکا تھا. اپنا وقار، رعب، دبدبہ، مقام، ٹھیک ہے. وقار یہاں پر مقام کے معنی میں آتے ہیں، ساتھ میں لکھا بھی ہوا ہے. بہادر شاہ ظفر کے آباء و اجداد، باپ دادا، ٹھیک ہے، پورے بر صغیر کے حکمران تھے. میں نے آپ کو بتایا اورنگزیب، عالمگیر جیسے بادشاہ ان کے خاندان میں گزرے ہیں، اکبر جیسے، جہانگیر جیسے، شاہ جہاں جیسے، ٹھیک ہے، بابر جیسے، ہمایوں جیسے. لیکن بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کے وقت بادشاہت صرف ان کے دہلی کے لال قلعے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی. ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. 1857 میں یہ برائے نام بادشاہت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ 1857 اسے ہم مسلمان جنگ آزادی اور انگریز غدر کے نام سے یاد کرتا ہے. انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے برما کے شہر رنگون میں قید کر دیا. انڈر لائن رنگون، ٹھیک ہے. کہاں قید کیا؟ رنگون میں قید کر دیا، ٹھیک ہے. 1862 میں قید ہی کے دوران ان کی وفات ہوئی. قید ہی کے دوران میں وفات پائی. کس طریقے سے؟ قسمہ پرسی کی حالت میں اور غربت کے حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکے. بہادر شاہ ظفر نے شاہ نصیر اور ذوق جیسے، ذوق کے اوپر میں نے ان کا نام پورا لکھ دیا، شیخ ابراہیم ذوق ان کا نام تھا، جیسے بڑے شعراء کی شاگردی کی تھی. شعراء شاعر کی جمع ہے. شعراء کس کی جمع ہے جی؟ شاعر کی جمع ہے. لیکن ذہن اس قدر رسا تھا، رسائی، پہنچ، دسترس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس قدر زرخیز ذہن تھا
کہ کسی ایک کی بھی تقلید نہیں کی. تقلید بار بار ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، بلکہ اپنی ایک منفرد کہتے ہیں جدا، الگ راہ نکالی. یعنی ان کے جو ترتیب تھی شاعری کی، جو طریقہ کار تھا، جو ان کا رنگ تھا، اس پر نہیں چلے بلکہ اپنے ہی ایک الگ رنگ میں لکھنا شروع کر دیا. یہ ایک حقیقت ہے کہ ظفر کے اشعار سے ان کے جگر کا خون ٹپکتا ہے. ان کے جگر کا خون ٹپکتا ہے کیونکہ زندگی میں اتنی پریشانیاں اور مصائب دیکھے ہیں، اور ساری عمر جو ہے وہ انگریز کے خلاف جدوجہد کے اندر گزری ہے، تو لہجے کے اندر تو پھر ایسا پن آ ہی جاتا ہے. ان کے جگر کا خون ٹپکتا ہے. ٹھیک ہے. سیاسی انتشار کہتے ہیں افراتفری. سیاسی انتشار تھا کیونکہ نہ انہیں بہترین وزیر ملے، نہ ہی انہیں بہترین مصاحب اور ہم نشین ملے جو انہیں مشورے دیتے، اور یہ انگریز کے خلاف کم از کم زیادہ نہیں تو کچھ عرصے تک تو مزاحمت کر سکتے. کہتے ہیں سیاسی انتشار اور اقتصادی بدحالی. ٹھیک ہے. معیشت کا برا حال تھا. بدحالی برے حال کو کہتے ہیں. معیشت تباہ ہو چکی تھی. بازاروں میں اجناس آنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتی تھی. نہ گندم بازار میں پہنچتی تھی، نہ جو، نہ گھی، نہ کچھ، کوئی چیز بھی نہیں پہنچتی تھی، اور جو پہنچتی بھی تھی تو وہ اتنی مہنگی ہوتی تھی اور اس پر ان کی جانب سے ٹیکس بھی لگا دیے جاتے تھے. اقتصادی بدحالی کے سبب ان کی شاعری میں احساس محرومی، مایوسی، دنیا کی بے ثباتی. ٹھیک ہے جی. بے ثباتی کہتے ہیں فنا ہونے کو، فانی ہونے کو، ختم ہونے کو. ٹھیک ہے. اور سوز و گداز آپ بار بار پڑھتے ہیں. ایک تو مرکب عطفی ہے. کون سا مرکب ہے جی؟ عطفی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں رنج و علم یا درد و غم. ٹھیک ہے جی. درد اور غم کی ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہے. ان نے اخلاقی مضامین اور صوفیانہ خیالات بھی خوب بیان کیے ہیں. اپنی شاعری میں اخلاقی مضامین بھی بیان کیے ہیں، صوفیانہ. ٹھیک ہے جی. تصوف کے بارے میں آپ کو پہلے بتا بھی چکے ہیں کہ صوفیاء کا جو مسلک ہوتا ہے، صوفیاء وہ ہوتے ہیں جو کسی کو برا نہیں کہتے ہیں اور سب کی بھلائی کی خاطر وہ سوچتے رہتے ہیں. بھی خوب بیان کیے ہیں. ظفر کی جس غزل کا بھی مطالعہ کیا جائے، اس میں ہمیں دو طرح کے اشعار نظر آتے ہیں. اشعار کس کی جمع ہے جی؟ شعر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. ایک تو انتہائی یاس انگیز مایوسی سے بھرے ہوئے اور دردناک، اور دوسرے رنگین. ٹھیک ہے. اور کچھ اشعار میں شوخی پائی جاتی ہے. کیا پائی جاتی ہے؟ شوخی. لیکن یہ رنگین اشعار بھی اس احساس غم کو چھپانے کی ناکام کوشش معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اکثر اشعار کے اندر یاس انگیزی اور دردناک اشعار پائے جاتے ہیں. اس لیے ان میں بھی اسی کا عنصر پایا جاتا ہے جو غزل کے پورے ماحول پر چھایا ہوتا ہے. یعنی زیادہ تر ان کے اشعار جو ہیں وہ مایوسی پر مبنی ہوتے ہیں. تو اس پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں خاص طور پر اساتذہ کا تذکرہ ہے، شاہ نصیر اور ذوق کا، اور غالب کا تذکرہ نہیں ہے. غالب آخری عمر میں ان کے استاد بنے تھے، لیکن استاد تسلیم کیا ہے بہادر شاہ ظفر نے خود ہی. اور ان کی شاعری کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ منفرد انداز میں لکھتے ہیں. کس انداز میں لکھتے ہیں؟ منفرد. اور شاعری کے موضوعات کیا ہے؟ اس میں احساس محرومی، مایوسی، دنیا کی بے ثباتی، سوز و گداز کی ایک تصویر نظر آتی ہے. اخلاقی اور صوفیانہ مضامین پر بھی انہوں نے لکھا ہے. ان کی شاعری میں رنگینی پائی جاتی ہے، لیکن یاس انگیزی یا احساس غم جو ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے. تو بیٹا آ جاتے ہیں اب ہم اپنے سبق، جو آج ہم نے پورا سبق پڑھا ہے اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے بہادر شاہ ظفر جو آج کے ہمارے شاعر ہیں ان کے بارے میں پڑھا. پیدائش 1775 کو دہلی میں، اور وفات 7 نومبر سن 1862 کو یہ رنگون میں ان کا انتقال ہوا. پھر آ جاتے ہیں یہاں پر ابو المظفر، یہ کنیت ہے. سراج الدین
लक़ब है, मोहम्मद बहादुर शाह सानी इनका नाम है। फिर उसके बाद तख्त नशीनी इनकी 30 सितंबर 1837 को हुई है। असातिज़ा शाह नसीर, ज़ौक़ और गालिब, ये 3 बड़े नाम हैं। रंगून में कैद कब हुए? 17 अक्टूबर सन 1858 को कैद हुए और 7 नवंबर को कैद से भी और दुनिया से भी रिहाई इन्होंने पा ली है। यह है आज के सबक का हमारे खुलासा, जिसमें हमने बहादुर शाह ज़फ़र की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है। कुछ अशार बहादुर शाह ज़फ़र के मैं आपको सुना देता हूँ जो बुक में नहीं है, ठीक है। तो बहादुर शाह का ये शेर भी आप अपने पास लिख लें। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ बुला दिया, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ बुला दिया। और एक और शेर भी मैं आपको सुना देता हूँ। मोहब्बत चाहिए बाहम, बे अलिफ हामीम, ठीक है, बाहम, मोहब्बत चाहिए बाहम, हमें भी हो तुम्हें भी हो, मोहब्बत चाहिए बाहम, हमें भी हो तुम्हें भी हो, खुशी हो उसमें या हो गम, हमें भी हो तुम्हें भी हो। इसके अलावा जो हमारी गज़ल है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बेटा आज का आपका होमवर्क यही है कि जितने ऑब्जेक्टिव आपको बताए गए हैं और जो अंडरलाइन करवाए गए हैं, स्पेशली नाम क्या है, कुन्नियत क्या है, लक़ब क्या है, कब पैदा हुए, कहाँ पर पैदा हुए, असातिज़ा कौन कौन से थे, और अहम जो नुकात हैं, पॉइंट्स हैं, वो भी आपने लिख लेने हैं और उसके बाद अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देने हैं। डेली बेस का काम डेली आपने चेक करवाना है और फिर उसके बाद वीकली जो आपने होमवर्क है वो लाकर कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जमा कर लेने हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और आपने एंजॉय किया होगा। कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।